آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ جنوب مغربی ایرانی شہر اہواز میں ایک کینسر اسپتال پہ امریکی حملہ ہوا ہے۔ 211 مریضوں کو ہنگامی طور پہ نکالنا پڑا، ان میں سے کچھ آکسیجن پر، کچھ وینٹیلیٹرز پہ اور کچھ ویل چیئرز پہ تھے۔ مریضوں میں بچے بھی شامل تھے۔ اس حملے کے بعد اسپتال کی سرگرمیاں بند کر دی گئی ہیں۔ اس دوران ایرانی پاسداران کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کی حساس سویلین تنصیبات کو اسی طرح نشانہ بناتا رہا تو خلیجی ریاستوں میں بھی کچھ نہیں بچے گا۔ ادھر واشنگٹن کے کیپٹل ہل پہ آج ایک عجیب و غریب باب لکھا گیا۔ امریکی کانگریس کے ایوان زیریں میں اسرائیل کی سالانہ امداد معطل کرنے کی ترمیمی قرارداد اگرچہ کامیاب نہ ہو سکی، مگر اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ حزب اختلاف ڈیموکریٹک پارٹی کے 212 میں سے 103 ارکان اور ایک ریپبلکن رکن ٹامس میسی نے $3.3 بلین کی سالانہ امداد بند کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ جو ڈیموکریٹ ارکان ہیں جنہوں نے اس قرارداد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، انہوں نے پھر اس کی وجوہات بھی کھل کے بتائیں۔ I am particularly concerned this year about the foreign aid to Israel. There have been 70,000 casualties in Gaza, and I don't think we should be part of that. American taxpayers should not be conscripted into funding the military adventures of Israel. I did not come to Congress to write blank checks to foreign militaries to bomb civilians, and I did not come here to support an unending and illegal war in the Middle East. That is why I chose today to block offensive military aid. Israel has chosen more war and more occupation. Today it occupies not only Gaza and the West Bank, but parts of Syria and Lebanon. If there are no consequences, why in the world would Benjamin Netanyahu change what he's doing? And words are not enough. Condemnations are not enough. If we hope to change Israel's behavior, we must use our leverage. The American people have seen this tragedy with their own eyes. They have made their judgment. They do not support giving Israel more weapons. Do not reward a wrongdoer. Now it's up to us in this chamber to take action. I support this amendment. And I yield back. جی بھائی جی یار دیکھو، ڈیموکریٹس میں تو ایک واضح سپلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 100 سے زائد ڈیموکریٹس نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ جو سینئر ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے اس میں اس حد تک شرکت نہیں کی، لیکن یہ بھی مطلب ایک جنرلائز آپ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ نینسی پیلوسی صاحبہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے انتہائی سینئر سے سینئر ڈیموکریٹ، ان کی ابھی میں ایک بیان پڑھا تھا کہ جی میں اس کے حق میں ووٹ کروں گی کہ اسرائیل کو امداد نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہے اولڈ سکول کی۔ جب آپ اسرائیل کے بارے میں مطلب ہلکی پھلکی تنقید بھی کرتے تو آپ کا پورا کریئر تین چار سال پہلے تک یار دیکھیں، وہ جو پہلے جو جس کا آپ نے کلپ ابھی سنایا ہے، ان کی داڑھی ہے، وہ ہے ریپرزینٹیو ٹامس میسی، واحد ریپبلک، اور بل ہی امینڈمنٹ ہی ترمیمی جو قرارداد ہے یہ لکھی انہوں نے ہی ہے، پیش بھی انہوں نے کی ہے، واحد ریپبلکن ہے جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا، یہ تو کچھ کلپس ہیں، تو جنہوں نے بھی اس کے لیے حق میں ووٹ دیا ہے یا اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، سب کی ٹویٹس بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے وہاں پر ڈیموکریٹک کانگریسمین پیٹ رائن، ٹھیک ہے، تو پیٹ رائن نے لکھا کہ بھائی میں نے اس کو ووٹ دیا ہے کہ یہ ایڈ بلاک کرنی چاہیے۔ اس کے نیچے ایک وہ ٹریک اے پیک نام کا اکاؤنٹ ہے نا، جو سب کی مطلب وہ رسیدیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کو کتنے پیسے ملے ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یار جو آپ کو اے پیک سے پیسے، اچھا اس بندے نے بھی اے پیک سے پیسے لیے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ آپ کو جو اے پیک سے پیسے ملے ہیں تو کیا آپ نے واپس کرنے ہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل میں نے سارے واپس کرنے ہیں، اور میں نے ان کا $1 مستقبل میں ان سے نہیں لینا۔ تو ڈیموکریٹک ووٹرز میں تو ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں نا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پولیٹیشینز بھی اپنے ووٹرز کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ وبا پھیل رہی ہے۔ جی بے شک۔ واشنگٹن سے انور اقبال صاحب موجود ہیں، ڈان بیورو کے کورسپونڈنٹ۔ انور بھائی، اگرچہ اسرائیل کی یہ جو سالانہ امداد ہے معطل کرنے کا ترمیمی بل 314 ووٹوں کی اکثریت سے مسترد ہو گیا، لیکن
ڈیموکریٹ ارکان کی اتنی بڑی تعداد کا ترمیم کے حق میں ووٹ دینا کیا ایک تاریخی واقعہ سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ اس کو تاریخی کہیں یا نہ کہیں، جو اے پیک ہے، جو امریکن اسرائیلی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے اس کا نوٹس لیا، اس میں لمبا چوڑا اسٹیٹمنٹ ایشو کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اور اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. تو ظاہر ہے یہ ہر طرف نوٹس کیا گیا ہے، اور اس میں اس کے کئی پہلو ہیں. یعنی یہ جو تبدیلی میں بہت تیزی جو آئی ہے وہ غزہ کے بعد سے آئی ہے، لیکن تبدیلی کا آغاز ذرا پہلے ہو گیا تھا، 3-4 سال پہلے، جب عرب اور مسلمان ممبرز الیکٹ ہوئے. پہلے جو الیکٹ ہونے والے تھے وہ افریقن امریکن 2 مسلمان تھے، وہ الیکٹ ہوئے اور انہوں نے بولنا شروع کیا اسرائیل پر آہستہ آہستہ. اس کے بعد پھر مسلمان الیکٹ ہو کے آئے 2-4 اور، تو اس طرح ہوا کہ 5-6 لوگوں کا گروپ بن گیا. پھر اس میں شامل ہو گئے جو ڈیموکریٹس کے اندر جو پروگریسو گروپ ہے، جس میں جے پال ہیں، ڈاکٹر پرامیلا جے پال، فزیشین ہے واشنگٹن اسٹیٹ سے، وہ آ گئیں. اور اس کے علاوہ ایک اب ہیں یاسمین انصاری، ایرانی ہیں، وہ آ گئی ہیں. اور نیو یارک کی جو ہیں لیٹن امریکن کانگریس وومن ہیں، وہ آ گئیں. جی اوکاشیو. تو وہ سارے جو کچھ بولنا شروع ہوئے، اس کا امپیکٹ بننا شروع ہوا آہستہ آہستہ. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب غزہ وار کے دوران مظاہرے شروع ہوئے، اور پھر ایک وقت تو ایسا آیا کہ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن سے گزریں، جہاں کے کیمپس ہے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کا، وہاں سے تو سڑکیں بند ہوتی تھیں اور روزانہ مظاہرے ہو رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا ہارورڈ میں ہوا، کولمبیا میں ہوا، اور اس طرح ہوتے ہوتے جہاں تک نئی نسل کا تعلق ہے، اس کو تو دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ ایک بہت بڑی بھاری اکثریت جو ہے وہ غزہ کے معاملے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہے. تو اس وقت سے ہی یہاں جو سرویز آتے ہیں، اوپینین سرویز، اس میں کہا جا رہا تھا بار بار کہ جو نئی نسل ہے، جو نوجوان امریکن ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا کچھ کریں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کو احساس ہوا اس بات کا کہ ووٹرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، جس کا آپ نے ریفلیکشن دیکھا کہ 104 اراکین نے اسرائیل کو کی امداد روکنے پر ووٹ دیا، جو کہ انتھنکیبل تھا یہاں. تو یہ تبدیلی تو بہت واضح ہے. اچھا، میں انور اقبال صاحب موجود ہیں، میں اس میں جو ہے نا وہ جے ڈی وینس کا تذکرہ لانا چاہ رہا ہوں. اوکے. کہ جو روگن پوڈ کاسٹ شو امریکی جو نوجوان ہیں ماگا کے حلقے، ان میں سب جانتے ہیں کہ مقبول ہے. نائب صدر جے ڈی وینس نے اس پوڈ کاسٹ شو میں انٹرویو دیتے ہوئے کھل کے کہا کہ اسرائیل نے امریکہ ایران مذاکرات ناکام بنانے اور میرے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے خفیہ لنک کی تھی. اور ابھی میں الجزیرہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے بارے میں امریکی پالیسیوں پہ اثر انداز ہونے اور اپنی جارحانہ پالیسیوں کی مخالفت کم کرنے کی مہم پہ اس برس کے پہلے 6 ماہ میں لگ بھگ $730 ملین کیمپین میں خرچ کیے. یہ رقم 2025 کے دوران اسی مد میں خرچ ہونے والی رقم سے 5 گنا زائد ہے. بالکل. ٹائم والی میگزین کے آرٹیکل کے بارے میں تو ہم ہی بات کر رہے تھے. تو انور، اب ڈیموکریٹک پارٹی کی تو ہم نے بات کر لی، جے ڈی وینس کی بھی ابھی ہم بات کریں گے. ڈیموکریٹک ووٹرز جو ہیں، خاص طور پر جو نوجوان ووٹرز ہیں، وہ تو بہت کلیئرلی باغی ہو گئے ہیں اسرائیلی ایجنڈا سے. ان کا بھی لاسٹ جو ان کا ایک ہولڈ ہے وہ ہے ریپبلکنز پر. تو جو ینگ ریپبلکنز ہیں، ماگا یا امریکن فرسٹرز، وہاں پر اس وقت آپ کو اسرائیل کی سپورٹ کیا نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی ریپبلکن نے اس کے حق میں ووٹ کیا تھا، وہ وہی ہیں ٹامس میسی، جنہوں نے یہ بل پیش کیا تھا. جی دیکھیں، اس میں ذرا ریپبلکن کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہے. اس میں مختلف گروپس ہیں. ایک گروپ وہ ہے مذہبی رائٹ ونگ کے لوگوں کا، جن کی خاص سوچ ہے اسرائیل کے حوالے سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا بننا ضروری ہے عیسائیت کے احیاء کے لیے. حضرت عیسیٰ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا. تو وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ الٹیمیٹلی وہ اس سے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اس بات پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اسرائیل بھی تباہ ہو جائے گا. مگر ابھی ہمیں اس کو ابھی بات کی بات کرنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف پھر وہ لوگ ہیں جو کہ عربوں کو مسلمانوں کو ان جنرل پسند نہیں کرتے. ان کا ایک گروپ چھوٹا ہے لیکن ہے وہ. پھر تیسرا گروپ ہے ایسے لوگوں کا جو ویسے اینٹی امیگریشن ہے اور چونکہ یہودیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح گورے ہیں تو حالانکہ وہ یہودیوں کو بھی پسند نہیں کرتے لیکن گورے ہونے پہ ان کو زیادہ ٹالریٹ کرتے ہیں بنسبت نان وائٹس کے. تو ان کے یہاں پھر وہ کنزرویٹو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری جو پالیسیز ہیں وہی صحیح ہیں اور ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے اور ہمیں مڈل ایسٹ وغیرہ پہ کنٹرول رکھنا چاہیے, ان کو دبا کے رکھنا چاہیے. تو ریپبلکنز میں وقت لگے گا کیونکہ وہاں سوچ بہت مختلف ہے. لیکن اس بات کو آپ دیکھیں صدر ٹرمپ کے بیانات کو دیکھیں, جس طرح خود صدر ٹرمپ تبدیل ہوئے اور جس طرح انہوں نے سخت بیانات دیے, اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ اگر کبھی پریشر بڑھا تو ریپبلکن بھی فلپ کر سکتے ہیں. تو انور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح یہ ایک انہونی چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ میں, ڈیموکریٹس کا اس طرح سے سٹانس لینا اور پھر ریپبلکن سائڈ پہ ٹرمپ ٹیم کے اندر جے ڈی وینس کا جو سیکنڈ ہائیسٹ آفیشل ہیں کھل کر بولنا کہ اسرائیل کی اس طرح سے انٹرفیئرنس ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 2-4 سال پہلے اگر کوئی اس طرح مخالف ہے, جو آپ کو یاد فیمس فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی, جب وہ امریکی میڈیا سے بات کرتے تھے اور کہتے تھے ڈیپ پاکٹس اسرائیل. لیکن اب ہم یہ چیزیں ہائیسٹ لیول پہ امریکن گورنمنٹ سے بھی اور آپ کے کانگریس سے بھی سن رہے ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ اور مارکو روبیو وزیر خارجہ وہ ایک پیج پر ہیں اور جے ڈی وینس جو ہے تھوڑا سا رہے ہیں کے بعد اگر کوئی سکسیسر کی بات ہوتی ہے تو جے ڈی وینس کی ہوتی ہے, شاید مارکو روبیو بھی اس ریس میں ہے. ہاؤ از دیٹ پلئنگ آؤٹ ان واشنگٹن؟ دیکھیں صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ ایک پیج پہ ہیں کسی کے ساتھ, اور جس بات سے یہاں دونوں طرف کے یعنی لیفٹ اور رائٹ کے دونوں جو لوگ ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ کل ان کی بارے میں یہ کہنا کہ پرو اسرائیل ہیں یا وہ نہیں ہیں یہ ذرا مشکل ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ جیسے وزیر دفاع ہیں ایکسٹ وہ کو بلانگ کرتے ہیں جو کہ بہت مڈل ایسٹ کے بارے میں خاص ویوز رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لیکن اسرائیل کا جو رویہ رہا ہے غزہ میں اس کا ہر ذہن پہ امپیکٹ پڑا ہے اور اس کے اثرات آپ کو ہر طرف نظر آ رہے ہیں. یعنی سب سے زیادہ اثر پڑا ہے صرف ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی بات نہیں ہے. ڈیموکریٹس میں اکثریت ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ یہ درست ہے, اور ریپبلکن میں نہیں ہے اکثریت, یہ بھی درست ہے. لیکن انڈیپینڈنٹس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے, اور اس سے سب ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہ جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی فیصلہ کن ووٹ ہوتا, کیونکہ ورنہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے ووٹ تو پہلے سے تعین شدہ ہوتے ہیں کدھر جائیں گے, اور انڈیپینڈنٹس کا ووٹ فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن کون جیتے گا. بالکل, بہت بہت شکریہ انور اقبال. انفیکٹ یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کی جو شکست ہوئی ہے ابھی پچھلے صدارتی انتخابات میں, تو اس کے بعد ان کا ایک انٹرنل پوسٹ مارٹم ہوتا ہے نا کہ یار ہم کیوں ہارے, کیسے ہارے, تو وہ اس کے کچھ حصے لیک ہوئے تھے. تو ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالنا تھا, کمالا ہارس ویسے تو چیکس آل دا باکسز نا, پروگریسو ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ غزہ کا ایشو تھا کہ یار اگر آپ نسل کشی کے بارے میں کچھ نہیں کہو گے تو آپ میرے اسٹوڈنٹ لونز کے بارے میں کیا بات کرو گے. اور پھر وہ جو اسٹوڈنٹ کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی نہیں پسند کرتا. تو یہ ہے. اور ایک بات اس سے سامنے یہ آتی ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پبلک اوپینین کا کیا فرق پڑتا ہے اور طاقت لوگ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس سچویشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہے جو اتنا ماس مرڈر ہوا ہے, جو نیکسٹ لیول پہ جو غزہ میں ہوا ہے, جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے, وہاں پہ ینگ لوگوں کا پبلک اوپینین جو ہے وہ فورس کر رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اب آپ تھوڑا سا کورس کریکشن کریں. یہ ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں, برطانیہ میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم جو کبھی کبھی بہت
लिख देते हैं उठा के, पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करता, लेकिन टाइम लगता है उसमें, साल लगते हैं। लेकिन आई थिंक उसका फिर हम ये इम्पैक्ट देख रहे हैं अब के पॉलिटिशियंस को जो है ना थोड़ा सा ट्वीकिंग करनी पड़ रही है। नहीं बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम थक हार के ये बात करते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर यही सोचा जाता है कि यार पब्लिक हो तो तुम्हारा ओपिनियन होना ही नहीं। या हमारे टाइम टेबल के हिसाब से पब्लिक ओपिनियन चूंकि पलटती नहीं है तो हम कहते हैं नहीं यार पब्लिक कुछ नहीं है। हाँ यार 3 दिन गुजर गए कैसे, वक्फा ले लो भाई। आप जानते होंगे कि आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को कानून साज असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबी माहौल खासी फीका दिखाई दे रहा है। इसकी वजह जून से लेकर वहाँ पर जो कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसका लॉन्ग मार्च, उसके बाद एहतजाज हुआ, वायलेंस हुआ और वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल है। कोई बड़े से रैलियाँ नज़र नहीं आ रहे। बेशतर उम्मीदवार जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो महदूद पैमाने पर घर घर जाकर वोटर से मुलाकात कर रहे हैं, मतलब वो माहौल नहीं होती है। इन इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर की आम नशिस्तों के अलावा महाजरीन हैं उन पर भी वोटिंग होगी। गवर्नमेंट ने कहा है कि इलेक्शन होगा। अब तक जो रिपोर्टिंग सामने आई है उसके मुताबिक पीटीआई यानी कि तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बायकॉट किया है। मुस्लिम लीग नवाज जो सबसे इस वक्त हाई प्रोफाइल वहाँ पे रोल लिया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने है। पीपल्स पार्टी के लिए कल वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे अपने ओहदेदारों टिकट होल्डर्स के साथ एक खिताब किया। जो आज़ाद कश्मीर में पिछले महीने से अब सूरत हाल है वो बहुत परेशान कुन है। हर कश्मीरी परेशान है और हर पाकिस्तानी परेशान है। जितना भी देर ऐसे हालात चलेंगे तो उतना ही नुकसान कश्मीर कॉज को होगा, उतना ही नुकसान पाकिस्तान के रेपुटेशन पे, पोजीशन पे होगा। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जायज़, अभी एक लिहाज से तो ज़रूर है कि वो कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है स्टेट को, रियासत सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ जो डिमांड्स हैं और जो इश्यूज हैं वो सामने आते रहें। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। ये हम जानते हैं कि जो 12 नशिस्तों का वहाँ पे मसला है महाजरीन की सीट्स का, जिस पर ये इतना वहाँ पे थोड़ा सा हालात मखदूश हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि इस मसले का हल मौजूद है और उन्होंने अपनी पार्टी पोजीशन भी वाज़ेह की। जहाँ तक पाकिस्तान की अंदर की आपकी हक हाकमियत की सवाल है, उस सवाल का जवाब भी, उसका फैसला भी ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पाकिस्तान का कोई और शहर कर सकता है। कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा और कोई नहीं कर सकता। कोई बंदूक के जोर पे या धरना के जोर पे ना आईन तरमीम हो जाता है, ना हम डिक्टेशन कल मानने के लिए तैयार थे, ना आज मानने के लिए तैयार है, लेकिन डिबेट करने के लिए तैयार। आप अगर चाहते हो कि 12 सीटें हो तो 12 सीटें, अगर आप चाहते हो कि 14 सीटें हो तो 14 सीटें, अगर आप चाहते हैं कि ख़त्म कर लेते। लेकिन नुमाइंदगी पे, उनकी नुमाइंदगी पे पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। तो बिलावल का जो कल का ये बयान है और इस वक्त भी वो वहाँ पे मौजूद हैं, उसमें काफ़ी तदब्बुर नज़र आता है। हालांकि वो जो भी हमारे सियासतदान हैं उसमें सबसे यंगेस्ट पॉलिटिशियन हैं, लेकिन वो एक बैलेंस और फेयर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला है और अगर वहाँ पे हम इसको सही अंदाज में टैकल नहीं करेंगे तो जो बाहर वाले हैं वो उसका फ़ायदा उठाएंगे, वो कोशिश करेंगे उसको एक्सप्लॉइट करें और उससे कश्मीर कॉज को नुकसान होगा। इसीलिए फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग मुतालबात लेकर आए हैं या मुजाहरे कर रहे हैं उन्हें हमारे सिक्योरिटी इदारों पर, फ़ौज पर तनकीद से गुरेज करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरद महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि बहुत ही सेंसिबल बातें हैं। उम्मीद है कि कोई सुन भी रहा है।
سڑکوں پر ان چیزوں کا حل آپ کو نہیں ملے گا، اس سے مسئلے مزید خراب ہی ہو سکتے ہیں۔ مظاہرین کو بھی یہ بات جاننی چاہیے کہ آپ بے شک آپ مظاہرے کریں، آپ کا حق ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز یا ریاستی دفاتر پر حملہ کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، بگڑے گا۔ میں صرف اس میں ایک بات کروں گا کہ آپ کو بھی کہہ رہے تھے نا شاہ زیب کہ اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے، کشمیر کاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے اور نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ دس از اے ٹائم فار کولر ہیڈز ٹو پریویل۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ 4 صوبے پاکستان کے، اس میں تو ظاہر ہے ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ریاست کی، لیکن اس کا جو جغرافیہ ہے جی، اس میں مجھے لگتا ہے ریاست کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ طاقت کا استعمال ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہاں کوئی مسلح تحریک نہیں ہے اب تک تو اس کو اس طریقے سے ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑے گا۔ مطلب پوری کی پوری جو آپ کی صلاحیتیں جو آپ باہر دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی میڈیشن کی ضرورت، تو یہاں زیادہ میڈیشن کی اس لیے ضرورت ہے کہ جو کشمیر کا جو جغرافی ہے وہ تقریباً دھاگے سے لٹکنے والا ہے۔ ادھر تقریباً 20-25 سال سے آپ حالات دیکھ رہے ہیں انڈین مقبوضہ کشمیر میں، وہ ضرور چاہیں گے کہ ادھر بھی کچھ ہو۔ اچھا، یہاں چھوٹتے ہی یہ کہنا کہ تو یہ ہے، اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان کو بہت ٹیکنیکلی، بہت صبر و تحمل کے ساتھ، اور عام جو کشمیری ہے اس کے جو خواہشات یا ان کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ساتھ چلنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ باقی 4 صوبوں کی نسبت یہ ننگی تار پہ چلنے والی بات ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی سلیوشنز اور اپنی سروسز بھی آفر کی ہیں، ہاں، ان کا فائدہ اٹھائیں۔ چلیے ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ یہ جو مہینہ ہے جولائی، اس کو ہیڈ اینڈ نیک کینسر کی آگاہی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ عالمی ادارے صحت اس مہینے میں ہیڈ اور نیک کینسر کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کیٹیگری میں ماؤتھ کینسر، منہ کا کینسر، ٹنگ کینسر، تھروٹ کینسر اور وائس باکس کا کینسر بھی شامل ہوتا ہے۔ اچھا، دنیا بھر میں ہر سال اس کینسر کے تقریباً 9 لاکھ سے زائد نئے کیسز آتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس میں کافی ایک بڑا حصہ ہے بنسبت، اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں گلوبل پاپولیشن کا۔ ابھی عالمی ادارے صحت کی 2024 کی اگر ہم رپورٹ دیکھیں تو اس کے مطابق پاکستان میں ہر سال ہیڈ اینڈ نیک کینسر کے 10,000 سے زائد کیسز ریکارڈ ہوتے ہیں۔ میں ریکارڈ ہونے پر فوکس اس لیے، ایمفسس اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت ایسے کیسز ہیں جو کبھی ہسپتالوں یا ڈاکٹروں تک پہنچتے بھی نہیں ہیں، تو اصل تعداد اس سے یقیناً زیادا ہوگی۔ اچھا، ان کیسز کی جو اکثریت ہے وہ ایک تو قابل علاج تو ہے ہی ہے، لیکن پریونٹیبل بھی ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے یا پھر ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اگر ظاہر ہے بر وقت اس کینسر کی شناخت کی جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ تعداد پاکستان میں ان کینسرز کی کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے، اور اس میں ہماری اپنی لاپرواہی کا بھی اس میں حصہ ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اور فیکٹرز بھی ہیں۔ اگر ہم گلوبلی اموات کو دیکھیں جو ہیڈ اینڈ نیک کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو پاکستان اس وقت شاید 3رے نمبر پر ہے، بھارت اور چین کے بعد۔ اگین پچھلے اکتوبر میں بریسٹ کینسر پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے دعوت دی تھی ڈاکٹر یاسمین رشید صاحبہ کو، آنکولوجسٹ ہیں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں۔ آج بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ہے جو بہت لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا کچھ ہونے ہی نہیں والا۔ اب جب ہم دیکھیں، اب زیادہ تر جو ریسرچ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خطے میں نہیں ہوتی، ویسٹ میں ہوتی ہے، ہائی انکم کنٹریز میں ہوتی ہے، اور وہاں پر زیادہ جو وجہ شاید ہیڈ اینڈ ماؤتھ کینسر کی ہے وہ ہے الکوہول یوز، اسموکنگ وغیرہ۔ یہاں پر ہم کیا پیٹرن دیکھتے ہیں؟ بار بار سننے میں آتا ہے گٹکا، چھالیا، پان، کیا یہی وجوہات ہیں یا اور بھی ہیں؟
جی ایک تو تھینک یو زراعت صاحب انوائٹ کرنے کا اگین اس بہت امپورٹنٹ موضوع پہ. ہمارے پاس 90% منہ کے کینسر جو پاکستان میں ہوتے ہیں پان گٹکا چھالیا کھانے کی وجہ سے. 90%. جی 90%. سو ابھی جو آپ نے اعداد و شمار بتائے پچھلے ہفتے سے کچھ WHO یا عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار بہت وائرل ہو رہے ہیں جو آپ نے 2024 کی رپورٹ بتائی. انہوں نے بتایا کہ 2024 میں 2 کروڑ افراد دنیا بھر میں تشخیص ہوئی تھی کینسر سے. اس میں سے 1 کروڑ افراد جو ہے جان کی بازی ہار گئے کیونکہ انہوں نے بہت لیٹ سٹیج میں پریزنٹ کیا. یہ اعداد و شمار تو پریشان کن ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 40% کینسرز اس میں سے ان کا بچاؤ ممکن ہے. جو فار ایگزامپل پاکستان میں اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے زیادہ پائے جانے والا کینسر منہ کا کینسر ہے, لپ اور اورل کیویٹی کا کینسر ہے. اس کے بعد ہم نے اکتوبر میں بھی بات کی تھی کہ چھاتی کا کینسر یا بریسٹ کینسر خواتین میں سب سے زیادہ پائے جانے والا کینسر ہے, اور مردوں میں اب ینگ پاپولیشن میں بھی لنگ کینسر اور کولن کینسر بہت زیادہ آ رہا ہے. اس کی وجوہات میں تمباکو نوشی کا بہت کم عمر سے استعمال اور ورسننگ ایئر کوالٹی انڈیکس, آپ کی جو فضائی آلودگی ہے وہ وجہ بن رہی ہے. آپ کی غذا میں جو ملاوٹ ہے اور خالص غذا نہیں ہے, لائف سٹائل ایکٹیو نہیں رہا, تو وہ یہ سب وجوہات ہیں جو کہ کینسر کو اب جو کینسرز ہم 50-60 کی عمر میں دیکھتے تھے وہ ہم اب 20s اور 30s میں دیکھ رہے ہیں. انتہائی خطرناک بات ہے. تو 40% کینسرز اگر آپ تمباکو نوشی پہ جو قانون بنا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرا لیں, پان گٹکا چھالیا کھانے میں اٹس ناٹ, یہ صرف سمپل وہ نہیں ہے, اس کے اندر خطرناک کیمیکلز بھی پائے گئے ہیں اگر ان کا جب معائنہ کروایا گیا. مرے ہوئے یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کا جب کیمیکل انالیسس کرایا گیا تو مرے ہوئے جانور کا خون تھا تاکہ اس کی کنسسٹنسی بڑھے. اس میں کرش گلاس کا پاؤڈر تاکہ وہ جذب ہونے میں مدد دے, زیادہ دیر تک رکھنے کا ہو. ایڈکٹیوز تھے کہ نشہ آور اشیاء تاکہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں عادی ہم چھوڑ نہیں سکتے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف سمپل پان تمباکو چھالیا نہیں ہے جو آپ کھا رہے ہیں بلکہ ان میں سب کیمیکلز ملے ہوئے ہیں جو کہ کینسر کا باعث بنتے ہیں. اچھا اب ڈاکٹر یاسمین جی میں صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماؤتھ کینسر ہمارے یہاں جس وجہ سے ہو رہا ہے یہ غربت میں کا بھی نشہ ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے صحیح خوراک وغیرہ کھانا پینا, وہ منہ میں گٹکا رکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کا دن گزر جاتا ہے, اس سے ان کو جو بھی وہ محنت مزدوری مشقت کر رہے ہیں اس سے ان کی بھوک بھی مرتی ہے. تو یہ اگر اتنا ہی ایک کلاس بیسڈ ایشو ہے اور ہم ابھی کنزمپشن کی بات کر رہے ہیں, ہم سپلائی اور پروڈکشن کی تو بات ہی نہیں کر رہے کہ یہ کہاں بنتا ہے, کیسے آتا ہے, پولیس کہاں ہے, ادارے کہاں ہیں. تو آپ کیونکہ بہت سارے پیشنٹ سے ڈیل کرتی ہیں, آپ کچھ بتا سکتی ہیں, شیئر کر سکتی ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھتی ہیں تو آپ کے سامنے کیا پکچر سامنے آتی ہے؟ یہ آپ نے بہت ریلیونٹ بات کی اور بہت صحیح بات ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہم جو زیادہ تر مریض دیکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو کہ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ ان کے لیے ایک طرح سے ڈسٹریکشن ہے اور ایک طرح سے اپنے آپ کو خوش رکھنے کی, کیونکہ اس میں ایڈکٹیوز ہوتے ہیں تو وہ عادی ہو جاتے ہیں, وہ ان کو حقیقی دنیا سے رابطہ ان کا دور ہو جاتا ہے. المیہ یہ ہے کہ یہی وہ پاپولیشن ہے جو کہ پھر علاج کو افورڈ نہیں کر سکتی, مستند علاج کو افورڈ نہیں کر سکتی, وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. بایوپسی کے بارے میں بھی ان کے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ شاید وہ کرائیں گے تو اور تکلیف ہوگی, اور جس وقت یہ آتے ہیں اس وقت ڈیزیز اتنی ایڈوانس سٹیج پہ ہوتی ہے کہ علاج بھی سخت اٹس ٹو لیٹ. اگر وہ کیور ہوتا بھی ہے تو زیادہ تر لوگوں میں بیماری واپس آ جاتی ہے. علاج بڑا ہوتا ہے, تکلیف دہ ہوتا ہے, خرچ زیادہ ہوتا ہے. تو بالکل ٹھیک بات ہے. انفارچونیٹلی اب یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ ٹرینڈ زیادہ ہو گیا ہے. مے بی جو جتنی فرسٹریشن ان جنرل اس وقت معاشرے میں ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور کوئی کام کرنے کو نہیں ہے, تو یہی اور یہ بہت فریلی اویلیبل ہے, سستا ہے نشہ ہے اور فریلی اویلیبل ہے. حالانکہ گٹکا بینڈ ہے, یہ بینڈ ہے, یہ تو بہت سالوں پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لا بنا ہوا ہے اس کے. 2 منٹ دور سے ہم جا کے خرید سکتے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحبہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ اس کی شناخت کی جائے. اگر جیسے میرے کو منہ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے, نہیں آئی مین ہاؤ ڈو آئی ٹیل آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ماؤتھ کینسر, اورل کینسر کے علامات کیا ہیں, مطلب وارننگ سائنس کیا ہیں, اگر کوئی سن رہا ہے تو کن چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے؟ کوئی بھی علامات اگر 2 ہفتے سے زیادہ رہیں اور بہتر نہ ہوں, فار ایگزامپل اگر منہ میں چھالا ہے, چھالے تو عام طور پہ اسٹریس سے بھی ہو سکتے ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں. اگر 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے یا اس میں سے خون آ رہا ہے,
نگلنے میں تکلیف ہو رہی ہے, آواز کی تبدیلی, آواز بیٹھ جانا اور مستقل وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے, گردن میں کوئی گلٹی ہے, ناک کی بندش یا ناک سے کوئی مواد آنا یا خون آنا, بے وجہ مطلب آپ ڈائٹنگ نہیں کر رہے ہیں اور وزن گرنا, کوئی بھی اس قسم کی علامات ہیں جو ان یوزول ہیں اور 2 ہفتے سے زیادہ ہیں, آپ فوراً مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں. مستند ڈاکٹر سے مطلب ہے کہ اگر آپ کا السر ہے, ڈینٹل ایشوز ہیں, آپ اپنے ڈینٹل سرجن کو, میکسلوفیشل سرجن کو, ENT سرجنز کو دکھا سکتے ہیں. اگر آپ کے محلے میں فیملی فزیشین بھی ہیں تو جا کے ان سے معائنہ کروا لیں. ضروری یہ ہے کہ 2 ہفتے سے زیادہ یہ علامات ہیں اور اگر ان کو معائنے پہ کوئی اس قسم کا گلٹی ملتی ہے تو بایوپسی بہت ضروری ہے. بایوپسی نقصان دہ نہیں ہے, تشخیص دیر سے ہونا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اچھا مسئلہ صرف یہ بھی ہے نا کہ ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ایک کلاس کا ایشو بھی ہے نا. جی. اب جہاں زیادہ پریولنس ہے ماؤتھ کینسر کی, جہاں پہ زیادہ گٹکا استعمال کیا جا رہا ہے, پان چھالیا جو بھی, وہ جب اپنے کوئی لوکل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کیا اس ڈاکٹر کے پاس آپ کی نظر میں اتنی صلاحیت ہوگی کہ اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکے, یا وہ کہے گا کہ یار چھالا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی یہ جیل ویل لگا لو؟ تو دیکھیں اسی لیے ہم یہ اویئرنیس پروگرامز کر رہے ہیں. جیسے آپ لوگ بھی اس فورم سے آؤٹ ریچ آپ لوگوں کی زیادہ ہے. ہم بھی خان ہاسپٹل پچھلے کچھ سالوں سے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ہیڈ آنکولوجی سوسائٹی کے ساتھ جولائی کے مہینے میں کافی ملٹیپل ایونٹس کرتا ہے اویئرنیس کے, اور اس میں جنرل فزیشنز, فیملی فزیشنز, آپ کے جو لوکل فزیشنز ہیں ان کو ٹرین کرنا, ان کے ساتھ سیشن کرنا بھی شامل ہے, اسکول کالجز میں جانا بھی شامل ہے. ہر سال ہم فیس بک لائیو ایک سیشن کرتے ہیں 1 گھنٹے کا, جس میں منہ کے کینسر کا علاج کرنے کے سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. انفیکٹ میں اگر آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ 22 جولائی کو بدھ کے دن دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک فیس بک لائیو خان ہاسپٹل کے آفیشیل پیج سے ہوگا, جس پہ منہ کے کینسر کے سارے ماہرین ہوں گے اور کسی کے کوئی بھی سوالات ہیں وہ لائیو ہم ان کا جواب دیں گے. سو یہ اویئرنیس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی, ان GPs کو بھی زیادہ سے زیادہ پتہ لگے اور عوام کو پتہ ہو کہ اگر فزیشین نے ہمیں نہیں بھی بتایا اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا مسئلہ تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا, اب اکثر یقیناً آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, آپ کے کالیگس کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, انہوں نے پہلے کوئی ہومیوپیتھک علاج کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے, یا کوئی جڑی بوٹی یا کوئی حکیم کے پاس, یا پھر ان کو شاید یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یار تم اس قسم کا کھانا کھاتے ہو, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. کیا خوراک کا بھی اس میں کوئی رول ہے؟ دیکھیں کینسر کو صرف ماؤتھ کینسر, جی ماؤتھ کینسر کے سے ریلیٹڈ ہی کوئی بھی غذا اس کو کیور کرنے کے لیے یا اس کا باعث بننے کی وجہ نہیں ہوتی ہے. یہ ہے کہ بلکہ انفیکٹ جو وجوہات ہیں ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. جیسے ہم پان گٹکا چھالیا کی بات کر رہے ہیں, جو ہم جانتے ہیں, غذا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا وزن برقرار رہے, آپ کی قوت مدافعت ہو اور آپ بیماری کا علاج برداشت کر سکیں. غذا سے یہ کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ یہ والی ساری علاج جو ہیں حکیمی اور اس قسم کی جڑی بوٹیاں یا غذا آپ کے کینسر کو کیور کر دے گی. آپ کو مستند علاج کی طرف ہی جانا پڑے گا. سو بہت زیادہ تر کیسز ہمارے پاس لیٹ اسی لیے آتے ہیں. صحیح. اچھا, اب جیسے کہ اگر ہم چھاتی کے کینسر کی بات کریں تو ہمیشہ کہا جاتا ہے آپ اسکریننگ کرائیں, سیلف ایگزامینیشن کریں. جو بھی ماؤتھ کینسر یا بلکہ جتنے بھی مختلف کینسرز ہیں ان میں بھی کوئی اس قسم کی اسکریننگ کی فیسلٹی ہوتی ہے, اگر بندہ افورڈ کر سکے, ایسی کوئی چیز ہے, یا پہلے علامات آئیں گے تو پھر ہی پتہ لگے گا؟ اچھا, ماؤتھ کینسر کے لیے کوئی خاص مخصوص اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن اچھی بات جیسے بریسٹ کینسر میں ہے, کولن کینسر میں ہے, اور کچھ اور کینسرز میں بھی ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ اگر آپ ایک تو اپنے آپ کو جاننا کہ اپنا خود بھی ڈینٹل ہائیجین کا خیال رکھیں, اور ہماری عوام نارملی بھی کوئی پرابلم نہ بھی ہو تو ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتی, اورل ہائیجین اچھی نہیں ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے, تو ایک روٹین میں شامل ہونا چاہیے کہ ہر 6 مہینے میں ڈینٹل سرجن کے پاس یا اپنے ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جائیں. یوزلی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ, پرسنل ڈینٹسٹ فرسٹ فزیشین ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی اگر ایب نارمل چیز ہو رہی ہے, ایب نارمل فائنڈنگ ہے تو اس کو پہچانتے ہیں اور آپ کو یا تو خود اس کی بایوپسی کرتے ہیں یا پھر آپ کو تشخیص کے لیے پراپر جگہ پہ ریفر کرتے ہیں. اور ڈینٹل ہائیجین کا خیال رکھنا تو سنت بھی ہے. سنت بھی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی بھی وجہ نہ ہو جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتائیں, یا یہ بھی ہے وہ بھی کیس ہے. جی, میرے جو اپنے ماموں جان زندگی میں انہوں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا, چھالیا, گٹکا, الکوہول, پان بہت دور کی بات.
ان کو ٹنگ کینسر ہوا تھا. جی اچھا دیکھیے کچھ اور وجوہات ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں تو 90% یہ وجہ ہے رائٹ, لیکن کچھ وائرسز ہوتے ہیں جیسے ہیومن پیپلوما وائرس ہے, ایپسٹین بار وائرس ہے جو نیزو فیرنگس کرواتا ہے, کچھ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے, یا اگر کچھ اگر جیسے فار ایگزامپل ڈینٹل انفیکشن ہے, آپ ٹریٹ نہیں کر رہے, وہ مستقل زخم کر رہا ہے تو مستقل کانسٹنٹ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اچھا کچھ کینسرز ہیں جیسے فار ایگزامپل گلے کے پچھلے والے حصے کا کینسر, ہائپوفرینجل کینسر جسے کہتے ہیں, وہ آپ کا پینسل جس میں ایلومینیم ہوتا ہے تو اس کی پینسل کی نوک بچے جو چباتے ہیں بہت زیادہ, تو وہ بھی ایک ریسرچ میں ثابت ہوا. تو یہ مطلب ایک فیکٹر نہیں ہوتا, بہت سے فیکٹر مل کے کر سکتے ہیں, اور لیس کامن کازز میں یہ سب بھی شامل ہو سکتے ہیں جس پہ آپ کا, تو یہ وہ فیکٹرز جس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ کا اختیار ہے وہ فیکٹرز جن کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں 90% کیسز میں. یہ والے فیکٹرز کی وجہ سے جو آپ کے کینسرز ہو سکتے ہیں اس کو ارلی جلد تشخیص آپ کروا سکتے ہیں باقاعدگی سے اپنے ڈینٹل سرجن کے پاس معائنہ کروانے سے. آپ نے ابھی HPV کا سوری ایک چھوٹا سا سوال زوار, یہ جو بات کر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین ارلی ڈائگنوسس, یہ ضروری ہے. ہمارا بھی یہ تجربہ ہے کہ ہلکا نہ لیا کریں, چھوٹی موٹی چیزیں ایکسس کر رہی ہیں کچھ ہفتوں سے تو فوراً ٹیسٹ کرائیں. لیکن سوال یہ ہے ڈاکٹر یاسمین, ٹیسٹ اتنے مہنگے ہیں کہ ہم جس کلاس کی بات کر رہے ہیں 90% جو آپ نے بات کی, گٹکا پان چھالیا, وہ تو لرز جاتے ہیں کہ وہ تو ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ان کی ماہانہ انکم سے بھی ڈبل ہوتا ہے. تو ایسے میں کیا مشورہ دیں گی آپ کہ وہ کہاں جائیں؟ بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے پریونشن از بیٹر دین کیور والی بات ہے. لیکن اب ہو گیا ہے تو ایک انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, ملٹیپل انسٹیٹیوٹس ہیں. پبلک کراچی از بلیسڈ کہ یہاں تو بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں اور بہت تشخیص کے ٹیسٹ اور جدید آپ کے جو بھی انویسٹیگیشنز ہیں وہ اویلیبل ہیں, فری آف کاسٹ بھی ہیں. جہاں تک جس انسٹیٹیوٹ میں میں کام کرتی ہوں, آخان کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آخان اسپینڈز بلینس آف روپیز آن ویلفیئر, اور جو لوگ ایلیجبل ہیں, کیونکہ ناک کان گلے کے کینسرز ہم بہت دیکھتے ہیں, ان میں سے میجورٹی ایبسلیوٹلی فری ٹریٹمنٹ ملتی ہے, یا ان کو اگر یہ اس کے لیے ایلیجبل ہوتے ہیں زکوٰۃ اور بہبود کے لیے تو وہ اس کی ہیلپ سے ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. سو آپ پیسے, آئی تھنک اگر اس قسم کی کوئی علامات ہیں پلیز آئیں اور گیٹ یور سیلف انرولڈ, گیٹ فائنینشیل ہیلپ ایٹ AKU. اگر وہاں نہیں آ سکتے یا وہاں آپ کا ایکسیس نہیں ہے تو ملٹیپل پبلک سیکٹر ہاسپٹلز بھی ہیں جہاں پہ آپ کی CT اسکین ہو سکتا ہے, بایوپسی ہو سکتی ہے, تشخیص ہو سکتی ہے اور علاج ہو سکتا ہے کم پیسوں میں یا ایون فری. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. ابھی اور بھی بہت سوال تھے, میں HPV کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن اور متس بھی ابھی بہت تھے جن پر ہم نے آنا تھا, لیکن کیا کریں وقت ہمیشہ ہمارا دشمن ہی رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.